بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الطہور، رواہ احمد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے، ومفتاح الصلاۃ الطہور، اور نماز کی کنجی پاکی ہے، رواہ احمد۔ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں جو حدیث پڑھی گئی ہے، اس میں پاکی کی اہمیت اور نماز کی اہمیت کو بتلانا مقصود ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشبیہ دیتے ہوئے اس بات کو سمجھایا ہے کہ اگر کسی کا گھر بند پڑا ہوا ہو اور اس پر تالا لگا ہوا ہو، تو تالا لگے ہوئے گھر میں داخل ہونے کے لیے چابی کی ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر چابی کے گھر میں داخل ہوا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کو تالے کو کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت پڑے گی۔ اسی طرح تو مطلب داخل ہونا چاہتا ہے تو چابی کی ضرورت پڑے گی۔ ایک شخص کے پاس ایک روم تو ہے لیکن وہ بند ہے، ایسا مضبوط تالا لگا ہوا ہے کہ اس کو کھولا نہیں جا سکتا ہے، چابی نہیں ہے، تو بغیر چابی کے بند تالا لگا ہوا، مضبوط بند تالا لگا ہوا گھر بے مطلب ہے، بے معنی ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس کا فائدہ تب ہوگا جب چابی ہو۔ اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو چابی ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اسی کے ساتھ تشبیہ دے کر نماز کی اور پاکی کی اہمیت کو بتلانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے، مانے جنت ایک تالا لگے ہوئے بند کمرے کی طرح ہے۔ اب اگر اس میں جانا چاہتے ہیں تو چابی کی ضرورت پڑے گی، اور اس کی چابی ہے نماز۔ نمازوں کا اہتمام کرنا گویا کہ چابی مل گئی۔ اب جب چابی مل گئی تو کھول کر کے داخل ہو سکتے ہیں اندر، جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا۔ ورنہ جنت تو ہے لیکن نمازوں کا اہتمام نہیں ہے تو پھر اس کو اس جنت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ملے گا، داخل ہی نہیں ہو پائے گا، تو اس کے لیے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو نماز جنت میں داخل ہونے کے لیے اس کی کنجی ہے، گویا کہ جنت بند ہے، اس کو کھولنے کے لیے نماز کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اب جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ جنت کی کنجی تو نماز ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز کو قائم کرنا ضروری ہے، مگر نماز کیسے قبول ہوگی؟ نماز کا اعتبار کب ہوگا؟ وہ نماز کب شمار کی جائے گی جس کے ذریعے سے جنت کھلے؟ ویسی نماز کے لیے پاکی ضروری ہے۔ بغیر پاکی کے نماز کا اعتبار نہیں، اور بغیر نماز کے جنت میں داخلہ نہیں۔ پتہ یہ چلا جنت میں داخل ہونے کے لیے پاکی امپورٹنٹ ہے۔ بات کیسے آ رہی ہے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بلیغ انداز میں سمجھایا۔ جنت میں جانے کے لیے نماز ضروری ہے، اور نماز معتبر تب ہوگی جب پاکی ہوگی۔ اگر پاکی ہی نہیں ہے، ایسے ہی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس نماز کا اعتبار ہی نہیں ہے، گویا کہ نماز ہی نہیں ہے۔ اور جب نماز ہی نہیں ہے تو جنت بھی کھلے گی کیسے؟ داخل کیسے ہوں گے؟ تو جنت میں جانا نماز پر موقوف، اور نماز کی قبولیت پاکی پر موقوف۔ مطلب اگر ہم انڈائریکٹلی دیکھیں تو جنت میں جانا پاک صاف رہنے پر موقوف ہے، پاکی صفائی سے نماز، اور نماز کے ذریعے سے جنت۔ ورنہ اگر کوئی شخص نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن پاکی کا اہتمام نہیں ہے، یہ نماز اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھتی ہے۔ ایسے بند کمرے کی طرح ہے کہ وہ بس کمرہ پڑا ہوا ہے، ہمارے پاس چابی نہیں ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ہم اس کو یوز ہی نہیں کر سکتے ہیں اس گھر کو۔ اسی طرح یہ نماز بھی بے مطلب ہو گئی۔ بہرحال بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ پاک صاف رہنے کی عادت بنائی جائے، خاص طور سے نماز کے وقت میں پاکی اور صفائی کا بہت خاص طور سے اہتمام کیا جائے، اچھے طور پر اطمینان کے ساتھ میں پاک صاف رہ کر نماز پڑھنے کی عادت بنائی جائے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی غسل سے نہیں تھا تو غسل سے ہونا ضروری ہے، غسل ہے لیکن وضو نہیں ہے تو وضو کرنا ضروری ہے۔ وضو اور غسل کے دوران میں اہتمام کے ساتھ میں وضو اور غسل کرے کہ اس میں جو فرض چیزیں ہیں
اس طور پر انجام دے کہ بال کے برابر بھی جگہ سوکھی نہیں رہنی چاہیے۔ ایسا پاکی حاصل کیا، پھر نماز پڑھا، نماز معتبر، نمازوں کا اہتمام کیا، جنت کھل گئی، اب جا سکتے ہیں کسی بھی وقت میں۔ تو جنت سے روکا نہیں گیا ہے، جنت دی گئی ہے، مگر اس کے لیے کچھ اصول، کچھ شرائط بتلائے گئے ہیں۔ اس کو لے کر کے آؤ، جنت تمہاری ہے، جنت میں آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو بھئی ٹھیک ہے نا، بات سمجھ گئے نا؟ پاکی، صفائی ستھرائی بہت اہم ہے، اس کے ذریعے سے نمازیں معتبر ہوتی ہیں، اور جب نمازیں ہوں گی اور معتبر نمازیں ہوں گی تو جنت میں داخلہ بھی آسان ہو جائے گا۔ ہم میں سے ہر کسی کو چاہیے، ہر ایمان والے بھائی اور بہن کو چاہیے